السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے شبان المعظم کا جو مبارک مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کے اندر کتنی زیادہ خوشخبریاں بھی تھیں سب کے پاک ہستیوں کے آنے کی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس رات کا اہتمام کرنا چاہیے، اچھے طریقے سے غسل کر کے اور نماز کی جو تسبیحات ہیں ان کے اندر دل لگائیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پورے سال کے جو اعمال ہیں اس رات کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شبان المعظم کی جو رات ہے اس میں اٹھ کے بالیقین اس کی ذات کے حضور حاضر ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے یہ ایک آواز آتی ہے کوئی بندہ جو بخشش مانگے تو اس کو بخش دیا جائے، جو تندرستی مانگے اس کو تندرستی دے دی جائے، جو محتاج ہو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی خاص نعمتوں سے نواز دے۔ تو اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے، ان سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ جانتی ہو کہ یہ رات کون سی رات ہے؟ تو آپ نے عرض کی کہ یہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس رات میں زیادہ سے زیادہ ذکر اذکار کا اہتمام ہونا چاہیے۔ یہ وہ رات ہے جس میں جو لوگ شرابی ہیں یا بدکار عورت ہو، جو والدین کے نافرمان ہیں، ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ لہٰذا اگر کوئی میرے مسلمان بھائیوں میں سے اپنے والدین کا نافرمان ہے تو پہلے ہی ان سے معافی مانگ لے تاکہ یہ رات جو ہے اس کے فیض و برکات حاصل کر سکے۔ تو پھر میں چند نوافل بتانا چاہوں گی۔ درود شریف پڑھیں، صلاۃ التسبیح جو ہے وہ بھی پڑھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ 100 نفل ہیں جن کو کہ صلاۃ الخیر کہا جاتا ہے۔ اس میں آپ نے جو ہے ہر رکعت میں 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اور یہ ایسے ہی حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ مجھ سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 صحابہ نے بیان کیا کہ اس رات کو جو شخص یہ نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف 70 بار دیکھتا ہے۔